بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح دن رات محنت کر رہے ہوں گے۔ ہم نے جو لاسٹ ویک تھا اس میں لیٹر یا سٹوری کرنی تھی لیکن نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ اگلے ویک میں کریں گے۔ اب جو آپ کا وینسڈے کو ٹیسٹ ہے اس میں ایک لیٹر بھی شامل کر دیا گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر، مدر، ایلڈر بردر، کچھ بھی آئے، ریکویسٹنگ ہم ہر ٹو انکریز یور منتھلی الاؤنس۔ آپ نے جو ماہانہ خرچ ہے، یوں سمجھیے آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ نے دلائل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو انکریز ہے وہ تو بنتا ہی بنتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ریزنز آپ کو پہلے سے معلوم ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میس ہے اس کے چارجز انکریز ہو گئے ہیں، جو ٹیوشن ہے اس کی ضرورت ہے، ایک دو چیپٹر رہ گئے تھے چونکہ میں بیمار تھا یا تھی، جو بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی لکھیں گے کہ سردیاں آ رہی ہیں یا سردیاں ہیں، میں نے جو وارم کلوتھس ہیں وہ لینے ہیں، یہ بھی ایک اچھا بہانہ ہے۔ پھر یہ کہ میں میڈیکل چیک اپ کروانا چاہتا ہوں، ہیلتھ از ویلتھ، ہیلتھ کمز فرسٹ۔ اور پھر آپ اور بھی بہت ساری دلیلیں دے سکتے ہیں۔ جس جگہ آپ رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں یا کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، وہاں کا جو رینٹ ہے وہ انکریز ہوا ہے، نئی بکس پرچیز کرنی ہے، یا یہ کہ جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ لینے ہیں، بلا بلا۔ آپ مجھ سے بہتر بہانے میں نہیں کہتا، لیکن لیٹر لکھنا ہے اس کے لیے تراشنے تو ہوں گے۔ آپ نے جو لیسن پڑھا تھا، شروع کیا تھا ہم نے ایک لیکچر اس کا لیا تھا، دا گلستان آف سعدی، شیخ سعدی رحمہ اللہ کی حکایات کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ اور پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کو جو قلم کار ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، تو اس میں ہم نے ایمرسن اور ایڈون آرنلڈ کے بارے میں پڑھا تھا، سنا تھا۔ پھر ان دونوں نے ان کی کتاب گلستان کے بارے میں جو کہا وہ آپ جان کر یقیناً خوش ہوئے ہوں گے یا حیران ہوئے ہوں گے۔ اس نے خود کہا تھا کہ جو پڑھنے والے ہیں انہیں یہ بات دلچسپ لگے گی۔ پھر آپ نے جو پہلی پیرابل ہے، کہانی ہے، اس میں پڑھا کہ ایک بادشاہ اور ایک جو ایرانی غلام تھا، دونوں ہی ایران کے تھے، ایک کشتی میں سوار تھے۔ جو غلام تھا اس نے کبھی پہلے بحری سفر کیا نہیں تھا اور اس میں آنے والی پریشانیاں یا مسائل کے بارے میں ناواقف تھا، بے خبر تھا۔ جب طوفان نے کشتی کو آن گھیرا اور وہ ہچکولے کھانے لگی، باقی چپ رہے۔ رونے سے کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا لیکن وہ رونے لگا اور کانپنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ تھا کہ چپ ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جب کافی دیر تک وہ چیخو پکار کرتا رہا تو بادشاہ بھی ناخوش ہوا۔ پھر in that boat there happened to be a sergeant۔ بچو سارجنٹ ایک پولیس آفیسر کہہ لیں۔ اس کشتی کے اندر ایک پولیس افسر تھا یا ایک سارجنٹ بھی سوار تھا۔ who said، جس نے کہا with your permission۔ permission مین وہی بچو لکھا ہوا ہے allowance، ALLOWANCE۔ اگر آپ کی اجازت ہو، ظاہر ہے بچو غلام بادشاہ کا ہے، اگر اس کو بغیر بادشاہ کو بغیر پوچھے کچھ کہہ دیا گیا تو شاید لینے کے دینے پڑ جائے۔
ایسا بس جس طرح آپ نے کئی بار پڑھا کہ فلاں صاحب کے یا MPA کے کتے کو ایک راہگیر نے روڑا مارا اور اسے فائر کر دیا گیا، MPA کی ٹیم نے یا گارڈز نے، جس نے بھی۔ بہت بار ایسے ہوتا ہے بچوں۔ یہاں تو بادشاہ اس کے غلام کو بغیر اس کی اجازت کے ہاتھ لگانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے اس نے کہا اگر آپ کی اچھا ہو، اجازت ہو تو میں اس کو may I quieten him، میک سائلنٹ، اس کو سائلنس پہ لگا دوں، چپ کرا دوں، اٹ ول بی اے گریٹ فیور۔ یہ تو بہت بڑی نیکی ہوگی بچوں۔ فیور کو آپ ایکٹ آف کائنڈنس کہہ لیں یا سروس کہہ لیں، یہ تو بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اگر ایک کتا راہگیروں کو تنگ کرتا ہے اور پھر وہاں سے گزرنے والا ایک بندہ کہو تو ہمیشہ کے لیے اس کو سمجھا دوں، تو راہگیر کیا کہیں گے؟ مولا خوش رکھے، بھاگ لگے رہیں، سدا خوش رہو، یہ تو نیکی ہوگی۔ اور بادشاہ بھی تنگ تھا، اس نے کہا یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ دا کنگ سیڈ، بادشاہ نے کہا تھا سارجنٹ آرڈر دا سلیو ٹو بی تھرون، اس نے کہا کہ اس کو پھینک دو انٹو دا واٹر۔ بادشاہ نے جب اجازت دے دی تو سارجنٹ نے غلام کو پانی میں پھینکنے کا حکم دیا، so that he could have experienced learned، تاکہ وہ تجربے سے بات سیکھ لے کہ that he could have experienced the true danger, risk, threat of life، کہ اصلی خطرہ کیا ہے۔ کیا بوٹ میں بیٹھے رہنا خطرہ ہے یا پانی میں گرنا خطرہ ہے؟ اس نے غلام کو پانی میں پھینکنے کا حکم دیا تاکہ وہ زندگی کے حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے۔ انڈرلائن کرنے کا، two persons threw him، دو لوگوں نے اسے پھینک دیا in the sea، سمندر برد کر دیا۔ and when he was about to be drowned، جب ڈوبنے والا تھا they pulled him back، اسے کھینچ کے انہوں نے باہر نکال لیا۔ and he clung، stuck STUCK یا adhered آپ نے پڑھا تھا ADHERED، وہ چپک گیا، چمٹ گیا، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دا ریئر، سٹرن مین ریئر، REAR، اور اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کلانگ دا سٹرن ود بوتھ آف ہز ہینڈز، دونوں ہاتھوں سے جو کشتی تھی اس کو پکڑ لیا۔ دین ہی سیٹ ڈاؤن، بیٹھ گیا ان کارنر، کونے میں، ریمینڈ کوائٹ سائلنٹ، چپ ہو گیا۔ دس اپیئرڈ اسٹرینج، بادشاہ آپ کو پتا ہے آپ کے ملک کے بھی ایسے ہی ہیں، اور کہتا یہ سمجھ نہ آیا۔ اسٹرینج مین آڈ، ODD آڈ، کوئر QUEER، اور کہتا کہ سمجھ نہ آیا ٹو دا کنگ، بادشاہ کو، اینڈ ہی could not comprehend understand، UNDERSTAND، سمجھ نہ سکا، دا وزڈم لاجک LOGIC، ریزن ان دا ایکشن ٹیکن بائی دا سارجنٹ، وہ جو سارجنٹ کے سپیلنگ یاد کرنے کا اور پہلے سے بیفور ٹائم 50 ٹائم لکھنے کا۔ کہتا سمجھ نہ آیا بادشاہ کو کہ وجہ کیا تھی، کیوں اس طرح سے یہ آدمی چپ ہو گیا، اور اس نے پوچھ لیا کہ کیا منطق کیا ہے، وجہ کیا ہے تمہارے کام کی۔ اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ، اور بادشاہ نے پوچھ لیا، جہاں سے شروع کیا تھا بامحاورہ اسی نیت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی، نیکی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، سارجن نے غلام کو پانی میں پھینکنے کا حکم دیا تاکہ وہ زندگی کے حقیقی اصلی خطرے کا سامنا کر لے، تجربہ کر لے۔ دو آدمیوں نے اسے سمندر برد کر دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ جب وہ ڈوبنے کے قریب تھا تو اسے کھینچ کر دوبارہ کشتی میں لے آئے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے عقبی پچھلے حصے کو پکڑ کر بیٹھ گیا، چمٹ گیا اس کے ساتھ۔ پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو یہ سمجھ نہ آیا، عجیب لگا، وہ سارجنٹ کے اس کیے ہوئے کام میں جو حکمت تھی اس کو نہ سمجھ سکا، اور اس نے اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ دا سارجنٹ سیڈ، سارجنٹ نے کہا، پولیس آفیسر نے کہا، بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس، انڈرلائن کرنے کا یہ مورل ہے فرسٹ ٹیل کا، بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس دا ڈینجر رسک آف بینگ ڈراؤنڈ، جب تک اس نے ڈوب جانے کا تجربہ نہیں کیا تھا، ہی نیو ناٹ اباؤٹ دا سیفٹی پروٹیکشن آف دا بوٹ، سمجھتا نہیں تھا کہ کشتی میں بیٹھنا سلامتی ہے۔
A man does not realize the worth, انڈرلائن کرنے کا. ایک آدمی, ورتھ مین ویلیو, پرائس. ایک آدمی کو قدر و قیمت, قدر و منزلت سمجھ نہیں آتی اور سیفٹی, حفاظت کی, فرام دا مس فارچون آیا پہلے بھی. انکنوینئنس, ایڈورسٹی لکھیں گے, ADVERSITY. ایک آدمی کو بدقسمتی سے جو تحفظ ہے اس کی اہمیت سمجھ نہیں آتی until he has tasted it. tasted mean relished, RELISHED, اس کو مزہ چکھنا. لیکن بچوں ایکسپیرینسڈ بھی کر لیں, فیسٹ بھی لکھ لیں. ڈوبنے کے خطرے کا تجربہ ہونے سے پہلے وہ کشتی کی سلامتی نہیں جانتا تھا. کوئی شخص, کوئی آدمی مصیبت سے تحفظ کی اس وقت تک قیمت نہیں جان لیتا جب تک وہ اس میں مبتلا نہیں ہو جاتا. اب ذرا آپ کو ایک آدھ مثال دینی ہوگی سمجھنے کے لیے. بچوں, ایک ایسا بندہ جو کبھی بیمار نہیں ہوا, اس کو صحت کی صحیح قیمت کا اندازہ ہی نہیں. ہاں بچوں, جو بیمار ہو کے صحت یاب ہوا ہے اس سے آپ پوچھیں گے جی آپ نے بیماری بھی دیکھی, صحت بھی دیکھی, تو صحت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا ہیلتھ از ویلتھ, تندرستی ہزار نعمت ہے. لیکن جو بیمار نہیں ہوا وہ کہے گا کوئی نہیں, زندگی ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. ہاں بچوں, جس کو شدید پیاس لگی اس سے پانی کی قدر پوچھیں. جس نے کبھی پیاس کا تجربہ کیا ہی نہیں, سامنا کیا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. جو بندہ کبھی دھوپ میں کھڑا ہوا ہی نہیں, اس نے سخت موسم کا سامنا کیا ہی نہیں, اس کو گرمیوں میں سائے اور سردیوں میں گرم کپڑوں کا کیا پتا. اس لیے بچوں, بندہ جب تک کسی مصیبت سے دو چار ہو نہیں چاہتا تب تک اسے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. چلیں یوں سمجھ لیجئے بچوں, سارے بچوں کو ان کے پیرنٹس, ٹیچرز سمجھاتے ہیں کہ بچوں وقت ضائع نہیں کرنے کا, ہمیشہ پڑھنے کا, اور خوب پڑھنے کا, اچھی طرح سے پڑھنے کا, بری کمپنی سے بچنے کا. لیکن بچہ اس کے ذہن میں جو آتا ہے کرتا رہتا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے, اگر اس سے تب کوئی پوچھے کہ بھائی کھیل کود کے بارے میں کیا خیال ہے, کہتا میں تو کہتا ہوں مکمل طور پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر میں کھیل کود میں نہ الجھتا, بری صحبت کا شکار نہ ہوتا, تو آج کسی بڑے عہدے پہ فائز ہوتا. بچوں, وہ سارا کچھ اس نے تجربے سے سیکھا ہے. کس سے سیکھا ہے؟ خود سیکھا ہے, لیکن تجربہ کر کے سیکھا ہے. تجربے نے کیا سکھایا تھا اس کو. تو اب آپ دوسری ٹیل کے بارے میں پڑھیں گے, جس میں نوشیروان, ایران کا ایک مشہور بادشاہ ہے, جس کے قصے اور خاص طور پہ جس طرح ہمارے حکمرانوں کی کرپشن اور نہ جانے کیا کیا لائف ہے, اس لیے کیا کہوں گا. اور بچوں, وہاں وہ جو حکمران ہے اس کے جو انصاف کے چرچے تھے وہ بہت عام تھے. بہت بڑا جج تھا, منصف تھا. پھر ایک بار اس کے لیے ہرن بھونا جا رہا تھا. ہرن, ڈیئر آئی ہیو اے ڈیئر وچ از ویری ڈیئر ٹو بی, DER, ڈیئر ہرن, کہ نمک نہ ملا. کسی کو بھیجا گیا کہ چاہو ساتھ والے دیہات سے نمک لے کے آؤ. نمک لے کے آیا تو پوچھا, ایک لڑکا جب نمک لے کے آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ نمک کی قیمت چکائی؟ اس نے کہا نہیں. تو بادشاہ نے کہا جاؤ جلدی سے نمک کی قیمت چکاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ گاؤں تباہ ہو جائے, یہ ایک رواج بن جائے, ریت بن جائے اور لوگ گاؤں تباہ ہو جائے. پوچھا گیا کہ معمولی سی چیز کی قیمت نہ چکانے سے کیا تباہی آ سکتی ہے؟ تو بادشاہ نے ایسا جواب دیا کہ انگوش بدندان. بادشاہ نے کہا کہ شروع میں ظلم چھوٹے درجے سے شروع ہوا تھا. قابیل نے حابیل کا قتل پہلا کیا تھا. پھر جب اس کو روکا نہیں گیا, انصاف نہیں ملا, تو بچوں آپ یوں سمجھیے اگر انصاف ہو تو جرائم نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا, جس نے کسی کا سر کاٹا اس کا سر, جس نے ناک کاٹا ہے ناک, کان کے بدلے کان, تو بچوں ہاتھ کے بدلے ہاتھ, تو جرم نہ ہونے کے برابر رہیں گے جب سزا جزا کا نظام نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ایک جو ظالم ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہتا, لیکن اس پہ لعنتیں ہمیشہ جاری رہتی.
آپ نے ایک پوئم نہیں پڑھی چونکہ وہ سلیبس میں نہیں تھی، ٹیل آف ٹو سٹیز 13ویں پوئم ہے جان پیٹر کی لکھی ہوئی. وہاں اس نے آپ کو بتانا تھا کہ اگست 1945 کو ہیروشیما ناگاساکی جو جاپنیز سٹی ہیں وہاں پہ جو بم گرائے گئے تھے ان کے نتائج آج بھی، ان کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں. ایون جو نیو بارن بیبیز ہیں وہ بھی کس نہ کسی طرح سے کس نہ کسی حد تک اس سے متاثر ضرور نظر آتے ہیں. تو آئیے آپ ذرا بادشاہ سلامت سے 1-2 منٹ کے لیے ہیلو ہائی تو کر لیں. اٹ از ریلیٹڈ نریٹڈ سیڈ کہا جاتا ہے دیٹ وائل اے ڈیئر واز بینگ روسٹڈ، ایک جو ہرن تھا وہ بھونا جا رہا تھا فار نوشیروان، انڈرلائن کیجئے نوشیروان کے لیے. کس کے لیے؟ نوشیروان کے لیے. آپ پوچھیں گے وہ کون تھا؟ کنگ آف پرشیا. فارس ایران کا پرانا نام ہے. ایران کا ایک بادشاہ تھا فیمس، ویل نون KNOWN، مشہور تھا فار ہی جسٹس، فیئر ٹریٹمنٹ FAIR. اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھا. نو سالٹ کوڈ بی فاؤنڈ، نمک نہ ملا. اب بوائے واز سینٹ ٹو اے ولیج، ایک لڑکے کو دیہات بھیجا گیا ٹو برنگ سم سالٹ، کے جا کے نمک لا. دا بوائے براچ اٹ، لڑکا نمک لے آیا، اینڈ پریزنٹڈ اٹ ٹو دا کنگ، بادشاہ کو پیش کیا. ہو آسکڈ ویدر ہی ہیڈ پیڈ فار اٹ، نمک کی قیمت ادا کرتی تو نے؟ نو، نہیں تو. سیٹ دا بوائے، لڑکے نے کہا. پے فار دا سالٹ، بچوں امپیریٹو سینٹینس ہے، نمک کی قیمت ادا کرو. سیٹ دا کنگ، بادشاہ نے کہا. لیسٹ، کہیں ایسا نہ ہو. بچوں لیسٹ کے بعد ایک تو ناٹ نہیں آتا، دوسرا ہمیشہ شوڈ آتا ہے، اس میں نیگیشن پہلے سے موجود ہے. کہیں ایسا نہ ہو مبادہ کہ اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم ٹریڈیشن، یہ ایک روایت بن جائے، ریت بن جائے. اینڈ دا ولیج بی رون ڈسٹرائڈ، اور گاؤں کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے. پوچھا گیا کس نمک کی قیمت ادا نہ کرنے سے کون سی قیامت آ سکتی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا نمک کی قیمت ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ایک رواج بن جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے. Having been asked what harm, loss, LOSS, could arise from such a trifling, little, petty, PETTY، اس معمولی سی ڈیمانڈ تقاضے سے کیا قیامت آ سکتی ہے؟ جب پوچھا گیا کہ معمولی سی چیز کے لیے چیز لینے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو بادشاہ نے کیا جواب دیا آپ اگلے لیکچر میں سماعت فرمائیں گے. بات جتنا اس نے ابھی کہا ہے کہ نمک کی قیمت ادا کرو، عادات کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، اگر برائی کو شروع میں ہی دبایا جائے تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب انتظار کیا جاتا ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.